اگر آپ ہمارے چینل بنائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے آپ کو اسٹوری کیسی لگی. اور ایک نیو ناول ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, آپ پلیز اس کو بھی ریڈ کیجیے, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا. وہ لڑکی کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی, شاید وہ لڑکی بھی یہ بات جانتی ہے, اس لیے صرف اسے دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی. ہائے اللہ, اس کے بھی بازو نہیں ہیں, مجھے یارم سے بات کرنی ہے, روح نے اس لڑکی سے اردو میں کہا, جبکہ وہ لڑکی بنا اس کی بات سمجھے آگے سے مسکرائی جا رہی تھی. دیکھیے مسکرانا بند کریں, مجھے میرے شوہر سے بات کرنی ہے, پلیز انہیں بلا دیں. اس بار روح نے تفصیل سے کہا, لیکن وہ لڑکی پھر بھی پاس کھڑی مسکراتی رہی, جیسے اسے صرف مسکرانے کی ہی پیسے ملتے تھے. وہ لڑکی کو ایسے ہی چھوڑ کر باہر نکل آئی, لیکن اب وہاں یارم نہیں تھا. یہ کہاں چلے گئے؟ وہ خود سے سوال کرتی واپس اندر گئی, جہاں وہ لڑکی ابھی بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی. ایک پل کے لیے روح کا دل چاہا کہ اس کی مسکراہٹ نوچ کر کہیں پھینک دے. اب کیا کروں, پہن لوں, پہلے بھی تو ایسے کپڑے پہنے تھے اور اوپر جیکٹ کی تھی, اب بھی شال سے کور کر لوں گی. اور ویسے بھی یارم نے بتایا تھا کہ یہاں پر مجھے اچھے کپڑے نہیں ملیں گے. ویسے بھی یہ فراک کتنی خوبصورت ہے, صرف بازو ہی نہیں ہے نا, اور یارم نے دیکھ کر ہی خریدا ہوگا, اس نے سوچتے ہوئے ڈریس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پہنے چلی گئی. ڈریس پہن کر واپس نکلی, ہاتھ میں یارم کے کپڑے اور اپنی شال تھی. لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ کپڑے لینے چاہے, جب روح نے فوراً ہی شال کو اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑ لیا تھا اور اپنے بے لباس بازوؤں کو ڈھکنے لگی تھی. روح اپنے آپ کو شال سے اس طرح سے کور کیا کہ وہ کہیں سے بھی بے لباس نہ ہو, اور پھر اسے وہ لڑکی باہر آنے کا راستہ دکھانے لگی, جس نے کالے رنگ کے سوٹ جس میں اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی. وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم تیار 3 پیس سوٹ میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے پتا تھا تم کور کر لو گی, اس نے روح کو شال ٹھیک کرتے ہوئے کہا. کیسا لگا ڈریس؟ اس نے اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا. ریڈ کلر کے پرنسس ڈریس میں وہ کسی باربی ڈول سے کم نہ لگ رہی تھی. اچھا ہے, لیکن سلیپ لیس ہے. یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے. کوئی بات نہیں بیبی, وہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا تمہیں دیکھنے والا. وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا تھا. یارم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روح ایکسائٹڈ سی اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی. یارم میں ان ہائی ہیلز میں ٹھیک سے چل نہیں پا رہی, اس نے اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, جو کہ اس لڑکی نے اس کی ڈریس کے ساتھ میچنگ اس کے پیروں کے قریب رکھے تھے. اسے یہ نہیں پتا پائی کہ اس نے کبھی ہائی ہیلز نہیں پہنی. میں اٹھا کے لے چلوں؟ وہ شرارت سے رکا تھا. نہیں, میں چل سکتی ہوں. اس سے پہلے کہ یارم سچ میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا, وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھی اور پھر بری طرح سے لڑکھڑا گئی. اس سے پہلے کہ وہ گرتی, یارم اسے اپنے باہوں میں بھر چکا تھا. شرم کے مارے روح اپنی نگاہیں تک نہ اٹھا پا رہی تھی. یارم لوگ دیکھ رہے ہیں, پلیز مجھے نیچے اتاریں. نہیں روح, یہاں کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب باتوں, اور دوسری بات تم میری بیوی ہو, میں جو چاہے کروں. وہ کہتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا اور آ کر واپس اسے گاڑی میں بٹھایا. روح نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے جلدی سے اپنی سائڈ کا دروازہ بند کیا. یارم ہم جا کہاں رہے ہیں, آپ بتاتے کیوں نہیں مجھے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی. وہاں جہاں پھر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو. اب ایک دم چپ ہو کر بیٹھ جاؤ, تمہیں پتہ ہے مجھے ڈرائیونگ کے دوران بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے, وہ سختی سے کہتا اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا, جبکہ روح سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندنے لگی. خبردار روح, سونا مت, تمہاری نیندوں کا کچھ کرنا پڑے گا, وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا تھا. مجھ سے کبھی دور تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا یہ سوال وہ بار بار اس سے کیوں پوچھ رہا ہے, جبکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرے تو وہ اسے دوسری دنیا سے بھی ڈھونڈ نکالے گا. یارم میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی, اور اگر جاؤں گی بھی تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کے علاوہ ہے کون میرا؟ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی. اچھا بتاؤ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا. یارم آپ میری ہر بات میں شامل ہیں, آپ میری ہر سانس میں شامل ہیں, ہر نماز کے بعد کی دعا میں شامل ہیں آپ. میں خود بھی نہیں جانتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں, آپ اسے محبت کہہ لیں یا کچھ اور, لیکن آپ زیادہ عزیز مجھے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. جب آپ صبح کام پر جاتے ہیں تو میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی ہوں, اور پھر جب آپ واپس آ کر وہ شرمائی تھی.
یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے ہی شوہر کے سارے دن کی باتیں بیان نہیں کر پائی تھی۔ جانتی ہو روح، میری ماں کہا کرتی تھی اگر کسی شخص کی محبت آپ کی ہر نماز کی دعا بن جائے تو سمجھ لو وہ محبت عشق بن کر آپ کی روح میں اتر چکی ہے۔ میں نے آبادی سے الگ تھلگ ایک چھوٹا سا گھر لیا ہے۔ میں نے بہت سوچا تو میں کیا کیا گفٹ دوں، پھر میرے ذہن میں یہی ایک چیز آئی۔ کیسا لگا؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیارا ہی۔ یارم نے دیکھا کہ روح رونے کی مکمل تیاری پکڑ چکی ہے۔ بالکل میرے جیسا، یارم نے شرارت سے کہا۔ غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ آپ کب سے پیارے ہو گئے؟ پیاری صرف لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ آنکھ دبا کر بولی۔ ہاں یار، لڑکے تو ہاٹ ہوتے ہیں میرے جیسے، یا اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ یارم مجھے بھوک لگی ہے۔ یارم کو رات والی ٹور میں واپس آتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ نہ تمہاری نیند ختم ہوتی ہے نہ تمہاری بھوک ختم ہوتی ہے۔ پہلے بتاؤ تمہارا کھانا جاتا کہاں ہے؟ تمہیں لگتا کیوں نہیں؟ اپنی حالت دیکھو، کچھ کھایا پیا کرو۔ ہاں، تاکہ آپ کی طرح موٹی ہو جاؤں۔ بازو دیکھے ہیں آپ تو اپنے اتنے موٹے ہیں۔ لڑکی لوگ ایسی باڈی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، تم تب جا کے ایسے مسلز بنتے ہیں، اور تم جسے موٹاپا کہہ رہی ہو، لڑکیاں مرتی ہیں ایسی لک کے لیے۔ لوگ ایسی ہی باڈی لانے کے لیے 2 سال کا کورس کر کے ایسے مسلز بناتے ہیں۔ یارم نے اپنے مسلز کی اہمیت سمجھانی چاہی۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہیں جو ایسے لکس پہ مرتی ہیں۔ روح نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مطلب تم نہیں مرتی ہو میری لکس پہ؟ یارم نے اپنی توپوں کا رخ سیدھا اسی کی طرف کیا۔ ہیلو، منہ دھو کر رکھو، مجھے آپ کی لک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے بس آپ کے یہ ڈمپل تھوڑے سے اچھے لگتے ہیں۔ روح نے اس کے گال پہ انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑے سے؟ یارم نے اس کی نقل اتاری۔ ہاں بالکل تھوڑے سے، بالکل آپ بالکل بھی اچھی نہیں ہیں۔ چلو کچھ تو اچھا ہے، یارم نے بھرپور اپنے ڈمپلز کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اور لگے ہاتھ ایک پیاری سی گستاخی بھی کر ڈالی۔ یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے سے کہا۔ ہاں پتہ ہے میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، لیکن میرے ڈمپلز تھوڑے سے اچھے ہیں۔ یارم آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ چھوڑے، مجھے میرا گھر دیکھنا ہے۔ اس نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے جلدی سے اٹھی۔ یارم باہر برفباری ہو رہی ہے، برف گر رہی ہے، لیکن یہاں تو بالکل بھی سردی نہیں ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تھی جہاں شیشے کی بڑی سی دیوار کے باہر برف گر رہی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کے واپس بیڈ روم میں آئی اور یارم کو بتانے لگی۔ یارم نے مسکرا کر اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھی۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا جب برف گرتی ہے تب زیادہ سردی نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن برف گرنے کے بعد تھوڑی سردی ہوتی ہے، بہت سردی ہوتی ہے، اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ یارم نے اس کی شال ٹھیک کندھے پر کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی تک وہی رات والی ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں ہوٹل جاؤں گا اور وہاں سے آتے ہوئے تمہارے لیے کچھ ڈریسز لاؤں گا، اور تم یہاں پر کسی بھی قسم کے ڈریس پہن سکتی ہو، کیونکہ یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اگلے 5 دن یہاں رکیں گے، پھر واپس دبئی جائیں گے۔ یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بتایا۔ یارم اگر ہم واپس ہی جانے والے تھے تو آپ نے گھر یہاں کیوں خریدا ہے؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ ہم ہر سال یہاں چھٹیاں منانے آئیں گے میری جان، اب ہر سال ہم ہوٹل میں نہیں رک سکتے نا۔ یارم نے پیار سے اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ یارم آپ کے پاس کیا بہت پیسے ہیں؟ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگی۔ ہاں بہت۔ کیوں، تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ وہ مسکرایا۔ مجھے لپسٹک لینی ہے، روح نے فرمائش کر دی۔ یارم کیا کہاں لگا کر ہنسا۔ تم لپسٹک کے لیے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میری آپی کے پاس بہت ساری لپسٹکس تھیں، وہ کبھی کبھی مجھے بھی لگاتی تھی۔ روح ایکسائٹمنٹ میں بتاتے ہوئے کب اس کے اتنے قریب آ کر بیٹھ گئی، اسے خود بھی پتہ نہیں لگا۔ ایسا اسے فیصلہ سنایا۔ لیکن روح تم یہاں کیسے رہو گی؟ میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اپنے گھر میں بھی اکیلی نہیں رہ سکتی۔ یارم کچھ نہیں ہوگا، مجھے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اوپر رہوں گی پلیز، میں اس وقت بالکل سفر نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں روح، یہاں خطرہ ہے، یہاں جنگلی جانور ہیں، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، نہ جانے مجھے کتنا وقت لگ جائے۔ یارم کسی حال میں اسے اکیلا چھوڑ کے جانے پر تیار نہ تھا۔ اوہو، میں باہر نہیں نکلوں گی، جنگلی جانور آئیں گے نا، اور ویسے ہی جنگلی جانور رات کو آتے ہیں، آج تو اتنی روشنی ہے یہاں، آپ پلیز جائیں۔
اگر آپ لیٹ جائیں گے تو پھر لیٹ واپس آئیں گے اور پھر آتے ہی میری نیند کے دشمن بن جائیں گے۔ روح جلدی جلدی بولتی، اپنی زبان دانتوں میں دبا گئی۔ اس کی بات سن کر یارم کے ڈبل نمایاں ہوئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، جلدی جاؤں گا تو جلدی واپس آؤں گا، کیونکہ واپس آ کے مجھے تمہاری نیند کا دشمن بننا ہے۔ وہ شرارت سے کہتا اٹھا، اور دروازہ اندر سے ٹھیک سے لاک کرو، اور جب تک میں نہ آؤں باہر مت نکلنا۔ یہاں دور دور تک کوئی نہیں آتا جاتا، خیال رکھنا اپنا میرے لیے۔ محبت سے اس کا ماتھا چومتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد روح نے پورا گھر دیکھا، جو کہ وہ صبح دیکھ چکی تھی۔ گھر کی سیٹنگ ٹھیک نہیں تھی، جو کہ اس نے خود اپنی مرضی سے کرنی تھی۔ تھوڑی دیر کے گھومنے پھرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ گھر میں ہر جگہ ہیٹنگ سسٹم لگا تھا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر سردی نہیں لگتی۔ وہ اب سمجھی تھی یارم کے پیچھے دروازہ بند کرنے کے لیے جاتے ہوئے اسے اتنی سردی لگ رہی تھی، تو اندر آتے ہی اسے سردی کیوں نہیں لگی۔ یہ سچ تھا کہ برف گرتے ہوئے اتنی سردی نہیں محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ انسان جتنی سردی محسوس کرے اسے اتنی سردی لگتی ہے، اور روح سے زیادہ اچھی طرح سے سردی کون محسوس کر سکتا تھا۔ یہ بات یارم بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے اس گھر میں اسپیشلی ہیٹنگ سسٹم لگوایا تھا۔ اور اب گھومنے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بور ہو کے وہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ یارم کے پرفیوم اور سگریٹ کی میجلی مہک ابھی تک کمرے میں موجود تھی۔ یارم کی سگریٹ بہت پیتا تھا، اور اس چیز سے روح کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کی بہن تانیہ بھی امی اور بہنوں سے چھپ چھپا کر سگریٹ پیتی تھی۔ اس کو پتہ ہونے کے باوجود اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ خیر وہ بتا دیتی، ویسے بھی کون اس کی سنتا۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ اب بھی اپنی آج کی اور کل کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا کچھ بدل چکا تھا، یہاں آ کے کتنی الگ ہو چکی تھی اس کی زندگی۔ پاکستان میں تو اسے خود کے لیے سوچنے کو بھی وقت نہ ملتا تھا، وہاں کون تھا اس کی پرواہ کرنے والا، اس کو پوچھنے والا۔ وہ دن رات کام کرتی تھی، کوئی نہیں تھا جو اس کے بیمار ہونے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تو دور کی بات، اسے کوئی دوائی تک نہیں لا کے دیتا تھا۔ سب کے کھانے کے بعد اگر کھانا ختم ہو جاتا اور اس کے لیے کچھ نہیں بچتا تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے رات میں کھانا کھایا یا نہیں۔ اور یہاں کوئی تھا جو اس کی ذرا بھی بات غور سے سنتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کے کھانا نہ کھانے پر 100 بار پوچھتا تھا۔ کتنی بدل چکی تھی اس کی زندگی۔ یار مجھ سے محبت نہیں عشق کرتا تھا، اور اس عشق پر وہ ایمان لے آئی تھی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا چکا تھا۔ وقت دیکھا تو شام کے 3 بج رہے تھے۔ یار ابھی تک نہیں آئے، یہ کہاں رہ گئے؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ دور سڑک پر ایک آدمی چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے کمبل نما شال سے خود کو ڈھکا ہوا تھا، یا شاید اس نے کوئی جیکٹ پہن رکھا تھا، ہوڈی والا۔ دور سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یار نے تو کہا تھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں آتا جاتا۔ یار نے بتایا تھا یہاں دور دور تک نہ کوئی بازار ہے اور نہ ہی کوئی گھر، تو پھر کیا یہ آدمی کون ہے؟ کہیں کوئی راستہ تو نہیں بھول گیا؟ سوچتے ہوئے وہ پردہ برابر کیا اور واپس بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں آدمی کو بھلا کر واپس نیچے آ گئی۔ یار اب تک نہیں آئے، فون بھی نہیں لائے اپنا، ورنہ پوچھ لیتی۔ چلو ٹی وی دیکھتی ہوں، اس نے سوچا، اور ایک بار پھر سے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم کو گئے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ہوٹل یہاں سے بہت فاصلے پر تھا، اس سے تو بہتر تھا ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹی وی بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں کھانا بنانے کا کوئی سامان موجود نہ تھا، ورنہ وہی بنا لیتی۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے بریڈ کھلا کر چائے پلائی تھی۔ ہلکی ہلکی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، اور اب کمرے میں آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے یارم کے انتظار میں سڑک دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا۔ دیکھا وہ آدمی ابھی بھی وہیں اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ باہر برف گرنا شروع ہو چکی تھی، اور وہ آدمی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا آدمی ہے، اس طرح سے برف میں کھڑا ہے؟ شاید اب کسی گاڑی یا لفٹ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یقیناً یہ آدمی راستہ بھول کر اس طرف آ گیا ہے۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ تو میری زبان سمجھتا ہی نہیں۔ میں اسے کیسے بتاؤں گی کہ وہ غلط جگہ آیا ہے؟ جیسے بھی بتاؤں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے صحیح راستہ دکھاؤں۔ روح نے سوچتے ہوئے اپنی شال کو ٹھیک سے سر پر لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس آدمی کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پاس آنے پر اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اسے لگا جس کے پاس وہ جا رہی ہے وہ آدمی نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے، لیکن اب وہ اس کے بہت قریب آ چکی تھی، اور اس کی سوچ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ چیز روح کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ روح نے اپنے قدموں کو وہیں روک لیے، چیز پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، اور اسے دیکھتے ہی روح کی چیخ نکلی۔ یارم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہاں پہ خوفناک اور خطرناک ترین جانور ہیں۔ نہ جانے انسان نما دکھنے والی یہ چیز کون سی تھی، جس کے ہاتھ میں کسی جانور کا ایک چھوٹا سا بچہ اور منہ خون سے لت پت تھا، اور اب اس کا اگلا شکار روح تھی۔ خطرناک ترین جانور جس کے منہ اور ہاتھوں پر
خون لگا تھا۔ اس نے کسی چھوٹے سے جانور کے جسم کا کوئی حصہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم سفید تھا، پیچھے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی لمبا سا جمپر پہن کے کھڑا ہے، لیکن پاس آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ جانور ہے۔ اس کا قد کسی عام آدمی کی طرح تھا، مگر جسمانی لحاظ سے کافی موٹا تھا اور بالکل عام آدمیوں کی طرح پیروں پر چل رہا تھا۔ شکل خطرناک ترین سور جیسی تھی۔ روح کی تو جیسے سانس ہی تھمنے لگی۔ وہ خطرناک جانور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ روح کو لگا کہ جیسے وہ اپنی آخری سانسوں کے بہت قریب ہے۔ بس کچھ ہی دیر میں اس کے یارم مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یارم آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ پلیز میرے پاس مت آئیں، پلیز مجھ سے دور رہیں، روح کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے روح؟ مجھ سے؟ اپنے یارم سے دیوانہ وار اپنے ہاتھ میں لگا خون دیکھتا اور پھر دروازے کی طرف جو اندر سے بند تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ جانور پر نکال کے آیا تھا، اس لیے روح پر غصہ نکال کر اسے مزید ڈرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ روح کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روح کو پہلے بھیج کر مجھے اس جانور کو مارنا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا نا۔ تمہیں ویسے بھی جب سب کچھ پتہ چل جائے گا تو پھر کیا ہر بار ایسے ڈرتی رہو گی تمہیں سمجھنا ہوگا میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، اور اگر تم ایسے ہی ڈرتی رہو گی تو کیسے گزارا ہوگا تمہیں سمجھنا ہوگا۔ آج جانور کی موت پر تم اتنی اداس ہو رہی ہو، اور جب کل تم میرے ہاتھوں کئی لوگوں کو مرتے دیکھو گی تب تمہارا کیا حال ہوگا۔ تمہیں اس سب کے لیے تیار رہنا ہوگا، لیکن اگر تم مجھ سے دور ہوگی تو نہیں، میں تمہیں مجھ سے دور نہیں جانے دوں گا، نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا۔ پھر بھی پتہ چل گیا تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ اور میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا۔ لیکن ایک عجیب سی وحشت تھی جو اندر تک جا چکی تھی۔ وہ صرف ایک جانور تھا جو روح کی جان لے سکتا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور جانور کے جسم کی خون کی بدبو ختم ہو، اور اب اس کا ارادہ روح کو منانے کا تھا۔ مجھ سے روٹ کر گئی تھی، لیکن یارم فرق نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس سے روٹ کر نہیں بلکہ ڈر کر دور ہوئی تھی۔ یارم نے سب سے پہلے کچن میں آ کر کھانا نکالا جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے پتہ تھا اب تک تو روح کو بہت سخت بھوک لگی ہوگی۔ صبح بھی بہت ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا۔ اس نے کمرے تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، یعنی کہ جو تب سے یارم سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اندر سے دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہے، وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے گھٹنوں پر سر دیے شاید رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر دیکھو میری طرف روح، میں جانتا ہوں میری جان آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت غلط تھا، میں بہت ڈر گیا تھا، لیکن اس جانور سے نہیں، تمہیں کھونے سے۔ تمہیں اندازہ ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ادھر دیکھو میری طرف روح، اس نے روح کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، جو غصے سے دوبارہ منہ پھیر گئی۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا یارم، پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ تو پھر کیا کروں روح؟ میں اپنی زندگی تمہارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا باہر جانے کے لیے؟ ہاں، منع کر کے گیا تھا نا میں۔ پھر کیوں گئی تھی تم باہر؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ یارم مجھے لگا باہر کوئی آدمی ہے، شاید اس طرف راستہ بھٹک گیا ہے، میں تو صرف اسے راستہ بتانے جا رہی تھی۔ وہ معصومیت سے سوسو کرتی بولی۔ تمہیں ایک خطرناک جانور کوئی آدمی لگ رہا تھا؟ یارم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بے وقوف ہے۔ پیچھے سے تو آدمی ہی لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی۔ اور تو اور 2 پیروں پر چل رہی تھی، جانور تو 4 پیروں پر چلتے ہیں نا۔ اس کی سوسو اب بھی جاری تھی، جس پر یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے، جو وہ جلدی سے چھپا گیا۔ یہ نہ ہو کہ روح برا منا جائے۔ ویسے تمہیں خود یہاں کا راستہ پتہ ہے جو اس بیچارے آدمی، میرا مطلب ہے اس 2 پیر والے جانور کو بتانے جا رہی تھی، یا انسانیت کے جوش میں یہ بات سوچی بھی نہیں؟ یارم اب اس کی کلاس لے رہا تھا۔ یہ بات میں نے واقعی اس وقت نہیں سوچی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنی غلطی قبول کی تھی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کے قریب بازو کا گھیرا بناتے ہوئے بولا۔ یارم آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سے زیادہ آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کر کیا رہے تھے؟ یارم آپ کو ہو کیا گیا تھا اس وقت؟ کو پتہ ہے اس وقت آپ میرے یارم بالکل نہیں لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور انسان ہے۔ وہ جو اس کے غصے اور بے رحمی کی وجہ سے اس سے دور ہوئی تھی، اپنا پرایا
اپنا پرانا یارم دیکھ کر پھر سے اس کے قریب آ گئی اور اس کے سینے پہ سر رکھے پوچھنے لگی، تم نہیں جانتی روح، وہ بہت خطرناک جانور تھا، تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک۔ اگر میں اسے ٹھیک سے نہیں مارتا تو وہ ہمارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ اسے پیار سے اپنی باتوں میں پھسلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ ایک برفانی سور تھا۔ وہ انسانوں کی طرح اس لیے چلتا ہے کیونکہ اس کی کمر کی ہڈی بالکل سیدھی ہوتی ہے، انسانوں کی طرح۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ تمہیں وہ انسان کیوں لگا؟ مطلب تمہیں کیسے لگا کہ وہ انسان ہے؟ یارم اپنی ہنسی چھپائے پوچھنے لگا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، روح نے روٹتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں میری جان، میں تو بس پوچھ رہا ہوں، اتنا خطرناک جانور جو پیچھے سے بھی اتنا برا لگتا ہے۔ یارم کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا، ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ برا نہیں لگ رہا تھا، مجھے لگا اس نے کوئی جمپر پہنا ہوا ہے جیسے عام انسان پہن کے چلتے ہیں۔ اب وہاں ہوٹل میں کتنے لوگ تھے جو اس طرح کی جیکٹ پہنے ہوئے تھے؟ مجھے لگا اس نے سردی سے بچنے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے۔ روح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے منہ بنا کر کہا، اور کب سے اپنی ہنسی روکے یارم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ مزید اپنا کہ کہا روک نہ سکا۔ اچھا دفع کرو اسے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب کھانا کھاؤ۔ ہنستے ہوئے اسے کھانے کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ سفر کی وجہ سے یارم کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ روح کے لیے کافی ساری شاپنگ کر کے لایا تھا۔ روح کو ان میں بھی کم ہی چیزیں پسند آئی تھیں۔ چیزیں دیکھتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے وہی جانور یاد آ گیا۔ یارم واپس چلتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس 5 دن اور پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ نہیں یارم، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز واپس چلیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ یارم اس کا ڈر بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس جانور سے ڈری ہوئی تھی، یا شاید اس سے۔ اب وہ جانور واپس نہیں آئے گا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یارم، ہم اگلے سال اپنے بچے بھی یہاں نہیں لائیں گے۔ اچانک اس کے کندھے سے سر اٹھا کر معصومیت سے بولی تو یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ میرا مطلب ہے کتنی خطرناک جگہ ہے۔ اسے یارم کی مسکراہٹ کو دیکھے بنا دوبارہ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ہمارے بچے ڈر جائیں گے۔ روح کا انداز بالکل کسی بوڑھی ماں کی طرح تھا جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اوکے جان، ہم یہاں نہیں آئیں گے دوبارہ، آخر ہمارے بچوں کا سوال ہے۔ یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے تھے۔ یارم کے کہنے پر روح نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی، پھر شرما کے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ منائی۔ یارم، آپ کے ہاتھ میں دوپہر میں جو چھری تھی وہ کہاں ہے؟ روح کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس ہی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے ویسی ہی چھری کسی اور کے پاس بھی دیکھی ہے، پتہ نہیں کس کے پاس۔ دکھائے مجھے، وہ میں یاد کرنے کی کوشش کروں۔ چھوڑو تم کس کے پاس دیکھ لی، فی الحال میرے بارے میں سوچو۔